بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہیں ہو، یہ کلمہ پڑھنے والے پر اللہ اچانک موت نہیں دیتا۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کلمہ پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیماری ہو تو یہ کلمہ پڑھ لو، صحت یاب ہوگا۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ کلمہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس کلمے میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں پر جنات ہو یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جب یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی ہی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ تسبیح بندے کے گرد ایک ایسا نورانی کلا بناتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس تسبیح پڑھی جائے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والے وہ خوش نصیب ہیں جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر متوقع مرحلوں کی زد میں ہو، وہ قرآن کی اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تمہاری زبان پر جاری ہے اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس تسبیح پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور پر اثر ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ تسبیح پڑھنے والا اچانک موت اور اچانک مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی رزق میں اپنی غیبی مدد نازل کرے گا، اور جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و کرم نازل ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ٹلتی رہیں۔ ناظرین، دنیا کی زندگی فانی ہے اور اس کی فتنہ خیزیاں ہر لمحہ انسان کو کسی نئے آزمائش میں ڈال سکتی ہیں۔ کبھی اچانک موت تو کبھی بے خبر مصیبت انسان کو ایسے گھیر لیتی ہے کہ بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی جس کی ایک ایک آیت شفا ہے، رحمت اور حفاظت کا حصار ہے۔ اسی قرآن مجید میں ایک ایسی تسبیح بھی موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے اس پر اچانک موت نہیں آتی اور وہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی طرف سے بندے کے گرد نورانی ڈھال بن جاتی ہے، اسے شیطان کے شر، دنیا کے فتنوں اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے عرش سے نازل ہونے والی ایک ایسی نعمت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کی امان میں دے دیتی ہے، گناہوں کی زنجیروں کو توڑنے والی، قبر کی وحشتوں کو ختم کرنے والی اور جنت کے دروازوں کو کھولنے والی تسبیح ہر مسلمان کے دل کو تھام لینے والی ہے۔ اس کو ہر جمعہ پڑھنے سے ایمان کو تازگی بخشتی ہے، اور جو اسے روزانہ پڑھ لے وہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی خوشی اور غم، صحت اور بیماری، آسانی اور مشکلات کا مجموعہ ہے۔ دنیا کی کوئی زندگی ایسی نہیں جس میں مکمل سکون ہو۔ بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں اور موت وہ حقیقتیں ہیں جن سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اسلام ان تینوں کو نہ صرف زندگی کا حصہ مانتا ہے بلکہ انہیں آزمائش، تنبیہ، رحمت اور کامیابی کا ذریعہ بھی قرار دیتا ہے۔ بیماریاں آزمائش بھی، رحمت بھی۔ بیماری انسان کو کمزور کر دیتی ہے مگر اسی کمزوری میں اللہ کی طرف رجوع کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسلام کے مطابق بیماری صرف سزا نہیں بلکہ اکثر گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، بیماری، رنج یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بیماری انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، غرور توڑتی ہے اور احساس دلاتی ہے کہ اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحت مند انسان اکثر غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے جبکہ بیمار دل سے دعا کرتا ہے،
آنکھوں میں آنسو اور زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے۔ اسلام علاج کی بھی تلقین کرتا ہے، کیونکہ بیماری کے ساتھ صبر اور دوا دونوں ضروری ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، علاج کرو، کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی شفا رکھی ہے۔ مصیبتیں اللہ کی طرف سے امتحان ہیں۔ مصیبتیں انسان کی زندگی میں اچانک آتی ہیں، مال کا نقصان، رشتوں کی جدائی، حادثات، ناکامیاں یا خوف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال اور جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ مصیبت دراصل انسان کے ایمان کا امتحان ہے۔ جو شخص مصیبت میں صبر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بلند مقام پاتا ہے۔ مصیبتیں انسان کو جھنجھوڑتی ہیں، اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ دنیا عارضی ہے۔ اکثر لوگ مصیبت کے بعد اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، نماز کی پابندی شروع کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موت اختتام نہیں، آغاز ہے۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے، کوئی طاقت، دولت یا عقل سے اسے روک نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسلام میں موت کو فنا نہیں بلکہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقلی کہا گیا ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جہاں انسان کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے۔ اچانک موت کا خوف انسان کو چونکا دیتا ہے، مگر اسلام ہمیں سکھاتا ہے موت کا وقت مقرر ہے، یہ نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد۔ اصل فکر اچھی تیاری ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ بیماریاں، مصیبتیں اور موت تینوں کا مشترکہ پیغام، یہ تینوں انسان کو ایک ہی بات سکھاتی ہیں، دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی ایمان اور عمل میں ہے، اللہ کی طرف رجوع ہی نجات کا راستہ ہے۔ جو شخص بیماری میں شکر، مصیبت میں صبر اور موت کے ذکر سے اصلاح اختیار کرتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ ہماری ذمہ داری صحت میں شکر اور عبادت، بیماری میں صبر اور دعا، مصیبت میں توکل اور استقامت، موت سے پہلے توبہ اور اصلاح، یہی وہ رویہ ہے جو انسان کو دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ بیماریاں، مصیبتیں اور موت بظاہر خوفناک لگتی ہیں، مگر در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ انسان اپنی حقیقت پہچانے، غرور چھوڑے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ جو شخص اس پیغام کو سمجھ لیتا ہے، اس کے لیے ہر تکلیف رحمت بن جاتی ہے اور موت خوف نہیں بلکہ ایک ملاقات بن جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں بیماری میں صبر، مصیبت میں استقامت اور موت کے وقت ایمان کی سلامتی عطا فرما، آمین۔ محترم ناظرین، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں صحت کے ساتھ بیماری، خوشی کے ساتھ غم اور زندگی کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے۔ بیماریاں، مصیبتیں اور موت وہ حقیقتیں ہیں جن سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ بیماری انسان کو کمزور ضرور کر دیتی ہے، مگر مومن کے لیے یہ گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مصیبتیں انسان کے ایمان کا امتحان ہے، مال کا نقصان ہو، جان کا خوف ہو یا حالات کی سختی، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ قرآن ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری سناتا ہے۔ اور پھر موت کسی کے لیے نیا نہیں مگر ہر ایک کے لیے یقینی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت اختتام نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے جو ہمیں آخرت کی زندگی میں داخل کرتا ہے۔ اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم موت کے لیے تیاری کریں، نہ کہ صرف اس سے ڈریں۔ محترم سامعین، بیماری ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، مصیبت ہمیں اللہ کی طرف لوٹاتی ہے اور موت ہمیں غفلت سے جگاتی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو ان تینوں سے سبق لے۔ آئیں ہم عہد کریں کہ صحت میں شکر کریں، بیماری میں صبر کریں، مصیبت میں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور موت سے پہلے اپنے اعمال درست کریں۔ اے اللہ ہمیں بیماری میں صبر، مصیبت میں استقامت اور موت کے وقت ایمان کی سلامتی عطا فرما، آمین۔ انسانی زندگی میں خیر و شر ہمیشہ سے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں نیکی، محبت اور امن ہے، وہیں حسد، بغض، دشمنی، نظر بد اور شیطانی وسوسے بھی موجود ہیں۔ ایسے میں ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اور اس کے اہل خانہ بھی ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں نہ صرف شر سے بچنے کا شعور دیتا ہے بلکہ اس سے حفاظت کے عملی طریقے بھی سکھاتا ہے۔ شر سے حفاظت کا سب سے مضبوط ذریعہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کا دل خوف اور بے چینی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اپنی پناہ میں آنے کی تلقین فرمائی۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس خاص طور پر ہر قسم کے ظاہری اور باطنی شر سے حفاظت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ نماز کی پابندی شر سے بچاؤ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نماز انسان کو گناہوں، برے خیالات اور غلط اعمال سے روکتی ہے۔ اسی طرح آیات الکرسی کی تلاوت، صبح شام کے اذکار اور مسنون دعائیں انسان کے گرد ایک روحانی حصار قائم کر دیتی ہیں جس سے شیطانی اثرات اور برے ارادے رکھنے والے لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ شر سے حفاظت کے لیے اخلاقی کردار بھی نہایت ضروری ہے۔ سچائی، صبر، درگزر اور حسن اخلاق انسان کو بہت سی دشمنیوں
اور فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ جو شخص خود کسی کا برا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ بھی اسے دوسروں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ حسد، غصہ اور تکبر جیسے منفی جذبات انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، اس لیے ان سے بچنا بھی حفاظت کا ایک اہم پہلو ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شر سے مکمل حفاظت صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان ظاہری تدابیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتا رہے۔ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی مختلف آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ بعض اوقات یہ آزمائش بیماری، خوف، دشمنی، حسد یا نظر بد کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ ان حالات میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر یقین رکھے، کیونکہ اصل محافظ وہی ذات ہے جو پوری کائنات کی مالک ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شر سے بچنے کے لیے صرف ظاہری تدابیر کافی نہیں ہوتی، بلکہ روحانی حفاظت بھی بے حد ضروری ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، خاص طور پر آیت الکرسی، معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور اسے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام ان صورتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ شر سے حفاظت کے لیے دعا کا سہارا لینا نہایت مؤثر ہے۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ باقاعدگی سے اذکار کرنا، درود شریف پڑھنا اور اللہ کے ناموں کا ورد کرنا دل کو مضبوط اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اچھے اخلاق بھی شر سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نرم گفتگو، صبر و برداشت اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت انسان کو بہت سی دشمنیوں اور برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ جو شخص خود کسی کے لیے نقصان کا سبب نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کے نقصان سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ آخرکار ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر مشکل اور ہر شر کا حل اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے میں ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ پر توکل کرتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے اور انہیں امن و امان عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شر، فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ قرآن مجید ہمیں بار بار اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان کی اصل کامیابی اس کے سکون قلب، اس کا رزق اور اس کی نجات کسی ظاہری سبب کی مرہون منت نہیں، بلکہ اس رب کے ساتھ مضبوط تعلق میں پوشیدہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی لوگوں کا حقیقی اطمینان ہی اللہ کے ذکر میں ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر بندے کی پوری زندگی استوار ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، جس سے واضح ہوتا ہے کہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی معرفت اللہ کی وحدانیت کو پہچاننا ہے، کیونکہ یہی معرفت انسان کو زمین سے آسمان تک عزت عطا کرتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے کلمہ طیبہ کے نام سے تعبیر کیا، اور اس کی مثال ایک ایسے پاکیزہ درخت سے دی جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ فرمایا، اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمہ محض زبان کا ورد نہیں، بلکہ ایک ایسا عقیدہ اور ایسا ذکر ہے جو انسان کی پوری زندگی کو مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے اور اس کے اثرات آسمانوں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، یعنی اللہ ایمان والوں کو ایک مضبوط قول کے ذریعے دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہی ثابت قدمی دراصل وہ کنجی ہے جس سے زمین و آسمان کے خزانے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس حقیقت کو نہایت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر وہ ہے جسے میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک ہی بنیاد حقیقت پر قائم تھی، اور اسی حقیقت کو زبان اور دل سے ماننا ہی اصل فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا عطا فرماتا ہے۔ یعنی ذکر انسان کو اندرونی طور پر اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ وہ ظاہری اسباب کا محتاج نہیں رہتا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جسے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کرنے والا بندہ تنہا نہیں رہتا بلکہ رب کی معیت اسے نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی بنیاد بھی اسی عظیم حقیقت پر یقین اور اس کے ذکر پر دوام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور دل میں ایسا سکون پیدا ہوتا ہے جو دنیا کی کسی نعمت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا،
جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود مخلوق میں فرماتا ہے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذکر صرف ایک فرد کا عمل نہیں بلکہ ایسا نور ہے جو زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچتا ہے اور فرشتوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے یعنی زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے ذکر کے سبب قائم ہے، گویا یہ ذکر کائنات کی بقا اور نظام کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ذکر کو اپنانے والا انسان معمولی نہیں رہتا بلکہ اس کی نسبت ایک ایسی حقیقت سے جڑ جاتی ہے جو پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ذکر سے غفلت انسان کو خسارے میں ڈال دیتی ہے۔ فرمایا یعنی جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ انہیں خود ان کا آپ بھلا دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ اپنی پہچان پا لیتے ہیں اور دنیا و آخرت دونوں میں سرخ رو ہوتے ہیں۔ اسی حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، زندہ اور مردہ کی مثال اس حقیقت کی سی ہے، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ اس کے جو ذکر نہیں کرتا، یعنی ذکر دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور غفلت انہیں مردہ بنا دیتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جس کی طرف ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ایک ایسا کلمہ جسے تمام انبیاء نے پڑھا، فرشتے جس کی تسبیح کرتے ہیں اور جو شخص اسے اپنا روزمرہ کا معمول بنا لیتا ہے اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ یہاں خزانے سے مراد صرف مال و دولت نہیں بلکہ ہدایت، سکون، برکت، عزت اور آخرت کی کامیابی بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی جو انسان کے ساتھ نیک عمل کرے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اہل تفسیر کی نزدیک اس پاکیزہ زندگی کی بنیاد بھی اللہ کے ذکر اور اس پر یقین ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ تسبیح ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تصویر میں ایک روحانی حصار، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں، جنات ہو یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف، جو بندہ یقین کے ساتھ اس تصویر کو صبح اور شام کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ کلمات بندے کے گرد ایک ایسا نورانی کلا بنا دیتی ہے کہ شیطان ہزار بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح زبان پر ہوگی اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے، اس کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن دیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح تسبیح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اکثر ایک دعا جاری رہتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی بھی آنے والی مصیبت نقصان نہیں دے سکتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کبھی ترک نہیں کی۔ ایک مرتبہ مدینہ کے اطراف میں وبا پھیلی، لوگ اچانک بیمار ہونے لگے، خوف کے سائے پھیل گئے، لیکن جن لوگوں کو یہ دعا یاد تھی اور وہ اسے یقین کامل کے ساتھ صبح شام پڑھتے تھے وہ اس آزمائش سے محفوظ رہے۔ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا واقعی چند الفاظ اتنے اثر رکھتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ الفاظ نہیں، یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ صرف کلمہ نہیں بلکہ ایک روحانی حصار ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے اس نام کو اور قرآن مجید کی اس صورت کو صبح اور شام کا ساتھی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نہ صرف ان کے لیے باعث حفاظت بنا بلکہ امت کے لیے بھی ایک ایسا خزانہ چھوڑ گیا جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ کون سی تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے تو میں آپ کو ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں،
لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ ترجمہ: اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ اس کلمے کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں تو پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو بھی خبیث اثرات کا خوف ہے تو بس اس دعا کو اپنا لیں اور پھر دیکھ لیں اللہ تیرے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے جنہیں تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یقین رکھ بس اللہ کے نام پر اور اس کی پناہ مانگ۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے بھر دے، ہمیں ہر شر، ہر خبیث اور ہر وسوسے اور ہر خوف سے اپنی حفاظت میں لے لے، ہماری صبح اور ہماری شام اپنے ذکر سے روشن فرما، اور ہمیں اس کلمے کی برکت سے دنیا آخرت میں سلامتی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔